محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرات، انتہائی اختصار دے نال، بلکہ بالکل ہی اختصار نال انشاءاللہ میں چند معروضات تساں احباب دے گوش گزار کرن دی کوشش کریں گا۔ سب تو پہلے دعا ہے اللہ اس مقام دے اندر میری اور تسا احباب دی حاضری شرف قبولیت دے نال نوازے۔ کہہ دو آمین۔ صاحبوں اور ساتھیوں، بڑی مبارک بات دے مستحق ہو کہ اس کانفرنس دا نام بڑا ہی پیارا رکھے ہے، امام اہل حدیث کانفرنس۔ اور واقعی اے اگر بھابد ہے تو اہل حدیث نو ہی بھابد ہے، کیونکہ حقیقی معنی دے اندر اگر اہل حدیث دا امام ہے، اہل حدیث اگر کسی نو امام اعظم مندے نے تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو امام اعظم مندے نے۔ اور جب تک اہل حدیث زندہ نے، اللہ دے فضل و کرم دے نال فتنیاں دے اگے بہت بڑی دیوار نے۔ اس دور دے اندر بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے نے، اور اپنیاں ذمہ داریاں دا ثبوت دے دیا ہویا علماء اہل حدیث نو چاہیے کہ میدان عمل دے اندر آئے۔ اور الحمدللہ میدان عمل دے اندر نے میں جو بات حضرت ہاں جی میں جو بات عرض کر رہے ہیں، اہل حدیث نے کس نو امام اعظم منے، اپنا امام کس نو منے ہے؟ کسی نو کوئی مسجد دی انتظامیہ امام بنا دیئے، کسی نو کمیٹی امام بنا دیئے، کسی نو جماعت امام بنا دیئے۔ ساڈا امام اوے کہ جس نو امام بنایا تے عرش والے خدا نے امام بنایا۔ ساڈا امام او ہے کہ جس دیاں عظمتاں تے شانہ دیاں گواہیاں اللہ رب رحمان نے آپ قرآن مجید دے اندر دیتی ہیں۔ اور ایسا امام اہل حدیث کون؟ امام اہل حدیث کہ جنہ دے تذکرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے تو رات دے اندر تذکرہ، میرے پیغمبر دی آمد دا تذکرہ، آقا دی ختم نبوت دا تذکرہ، انجیل اندر تذکرہ، میرے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا تذکرہ، زبور اندر تذکرہ، بلکہ ہندوہ دیا کتاباں اندر تذکرہ۔ حضرات ہندوہ دے اندر توجہ نال بات سماعت فرمائی جائے۔ میں انشاءاللہ 10-15 منٹ دے اندر اپنی بات نو ختم کریں گا۔
ہندوؤں دیاں کتاباں دے اندر سب تو معتبر جڑی کتاب ہے وہ ہے اتھر وید، جدی تاریخ 4000 سال کم و بیش پرانی ایدی تاریخ ہے۔ اس دے اندر ساڈے امام اہل حدیث، ساڈے امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اتھر وید جدا ترجمہ کراچی تو سایا ہویا ہے، اس دے اندر بات موجود ہے۔ شوکت نمبر 21، کارڈ نمبر 20، منتر نمبر 6 کہ جڑا آخری رسی آنے والا ہے، جڑا آخری نبی آنے والا ہے، او دی علامت نشانی اے ہوئے گی کہ اس دے نال اللہ اپنی ہوا دے ذریعے او دی مدد کرے گا اور 10,000 دشمنوں بغیر لڑائی تو اللہ شکست دے گا ہوا دے ذریعے۔ جنگ احزاب دا تذکرہ، اور اسی طرح انہاں دے اندر پران پائے جاندے نے جنہ دی تعداد تقریباً 18 ہندوؤں دے اندر، اور انہاں پران دے اندر ایک پران دا نام ہے بوشیا۔ یہ بوشیا دا مطلب پیش گوئیاں کہ آخری رسی جڑا ہونے والا ہے، آخری نبی جڑا ہونے والا ہے، او دی نشانی کی ہے؟ او دی نشانی اے وے کہ انہوں اللہ ایک سواری دے گا اور او سواری آسمان بھی سیر کر کے واپس دنیا تے آ جائے گی۔ میرے پیغمبر دی معراج دا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح ساڈا امام کیڑا ہے؟ ساڈا امام اوے کہ جنہ دا تذکرہ تو رات دے اندر موجودہ بائبل عہد نامہ قدیم کتاب دا نام سفر استثناء، اور ایدہ باب نمبر 18 تے آیت نمبر ایدی 15 اور 16 حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے لوگو ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ ایسا نبی کہ خداوند اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، وہ وہی کہے گا جو خداوند کہے گا۔ ہاں جی کتھے لکھے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آج تذکرہ موجودہ بائبل عہد نامہ قدیم دے اندر امام اعظم دا تذکرہ، اور اسی طرح عہد نامہ جدید انجیل دے اندر تذکرہ، کتاب دا نام یوحنا، اور ایدہ باب نمبر 14 اور 15 او دا مطالعہ کر لو۔ عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے نے لوگوں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جدی شریعت تاکہ آمد ہوئے گی۔ حوالے دا میں ذمہ دارا، اور اللہ رب العالمین نے ساڑھے امام اعظم دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، وہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروهم ونصروهم واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔
رب نے تورات اندر ذکر کیتا میرے مصطفیٰ دا، اللہ نے انجیل اندر ذکر کیتا میرے مصطفیٰ دا، اور راجہ رام ہندوان دا یہ مسلمان ہویا پروفیسر انہیں آکھیا ساڑی اتھر وید جڑی کتاب ہے نا یہ دے اندر صحف ابراہیمی میں داخل نے۔ کیسا نبی؟ اب ایکھو الحمدللہ آج کانفرنس تسی کروا رہے ہو لاہور دے اندر، ماشاءاللہ حافظ احمد یزدانی صاحب ماشاءاللہ ایتھوں دے روح رواں اینا دے رفقا اور تسی ساری انتظامیہ ویکھو تسی بھی ماشاءاللہ اہل حدیث سنن والے بھی اہل حدیث انتظامیہ یہ سارے نبی نال پیار کرنے والے سارے نبی علیہ السلام نہ محبت کرنے والے، لیکن میرا نبی میرا امام کیسا ہے؟ رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا صحیح بخاری دی حدیث سنا کے بات ختم کرنے لگا، میرے آقا علیہ السلام دی عظمت کیسی؟ یارو انتظام کرنے والے بھی کافر نے، سنن والے بھی کافر نے، اور جگہ بھی کافران دیے، اور اسی طرح گفتگو کرنے والے بھی کافر نے۔ تے اس کانفرنس دا نام ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گلہ بڑیاں قیمتی نے، صحیح بخاری دے الفاظ نے، روم دا بادشاہ تے جناب داہیہ کلبی میرے نبی دا خط لے کے آئے، ایک باری ہلیا خط پڑھ کے آندہ عرب دے وچوں کوئی بندے تھے ہے نے آئے نے، پتہ ہے چلیا جناب سفیان ابو سفیان حالے مسلمان نہیں ہوئے، وہ آئے نے نال اونا دے دیگر رفقا ساتھی آئے نے۔ حضرت ابو سفیان فرماندے نے حالے میں مسلمان نہیں ہویا، منو جناب بلایا گیا دربار اندر، بادشاہ نے ترجمان میں بلایا تے کہن لگا منہ ایک گل دسو تسی عرب دے ہو ہے؟ بالکل عرب دے ہیں۔ ایک بندے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے؟ بالکل کیتا ہے، ساڑھے علاقے دا۔ اچھا تے دسو تو آڑے جو سب تو زیادہ قریب کون ہے ہو دے؟ رشتہ دار کون ہے قریبی زیادہ؟ حضرت ابو سفیان فرماندے نے میں حالے مسلمان نہیں ہوئے۔ کہن لگا اچھا، روم دا بادشاہ کہن لگا اچھا منو دسو سارے بیٹھے نے کہ ایس بندے کو میں سوال کر لگا، اور پھر جناب اس نے اس سوال تو پہلے پادری بلا لے، سارے علاقے دے زعماء بلا لے، اکابرین بلا لے، بادشاہ نے سوال کی کردہ ہے؟ آندہ ہے پہلا سوال کہ میں جڑا سوال کرانگا نا آج جڑے تسی پیچھے بیٹھے ہو مکے والے جڑے آئے ہو، میں جڑا سوال کرانگا اگر ایک غلط گل کرے تے تساں ٹوک دینا، تساں رولا پا دینا۔ پہلا سوال کی کیتا؟ پہلا سوال کیتا منو دس تو دا بڑا قریبی سچ گل دسی، منو اے بات دس کہ اے جڑا نبی تو آڈے علاقے دے اندر آیا ہے اے دا حسب کیسا ہے، اے دا نسب کیسا ہے؟ تے ابو سفیان کہیں دینے اللہ ذوالجلال دی قسمیں جدو انہیں پہلا گال کر دی تھی جھوٹ نہیں بولنا، تے میں اسے واسطے میں سچ بولیا، میں ہے اوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نبی بن کے آیا اے حسب بھی اے دا آلہ ہے تے نسب بھی آلہ ہے، اے حسب بھی سارے ہیں تو آلہ، نسب بھی سارے ہیں تو آلہ۔ جیڑا بندہ ایک بات ایتھے ہور نکتہ سمجھ کے لے جاؤ، جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی توہین کردہ ہے، یا جیڑا بندہ جھوٹا مدعی نبوت ہے نا، او دے نسب دے اندر اپنا فرق بڑا ہوندہ جے۔ میں پتہ کر کے آیا جے گجرات دے اندر، جن نے چند دن پہلے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نا، احمد عیسیٰ نامی آدمی نے، او دا پتہ کر کے آیا، او دے اندر ساریاں خباستاں کہ میں نہ ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، او بھی حلال دا کوئی نہیں جے۔ ہاں جی پتہ لگا پہلی بات علامت نبوت دی، جیڑا سچا نبی ہے او حسبوں بھی آلہ تے نسبوں بھی آلہ ہے۔ تے دوسرا سوال، اچھا ساری جگہ سارے سامعین کافر نے، سنن والے بھی کافر نے، سنان والے بھی کافر نے، تے سیرت مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے۔ دوسرا سوال، پہلا سوال دوسرا سوال کردہ ہے،
آندہ دسو تے صحیح انہیں کدی جھوٹ بولے آتے نہیں. سردار ابو سفیان جواب دین دینے آندے نے کدی بھی انہیں جھوٹ نہیں بولے آ بلکہ صداقت مل دیئے تے محمد کریم کو لوئی مل دیئے صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں جیڑا جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا انہیں کدی جھوٹ نہیں جے بولے آئے. اب دیکھو میرے نبی دی سیرت بیان ہو رہی ہے, میرے نبی دی عظمت بیان ہو رہی ہے, تے جیڑا جھوٹا میں موازنہ نہیں کرتا, اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. ہاں جی آج جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ساڑھے پنجاب دے اندر او دی حالت ہے وہ اپنے اپنو نبی کہلاندہ ہے. او دی ایک کتاب ہے جدا نام ہے کتاب البریہ, صفحہ نمبر او دا 162 او دے تے لکھ دا ہے آندہ میں قرآن پاک دی تعلیم حاصل کیتی ہے فضل الہی کولو, میں فارسی بھی پڑھی ہے فضل الہی کولو, تے فضل احمد کولو میں عربی پڑھی ہے, گل علی شاہ کولو میں عربی گرامر پڑھی ہے. کتاب البریہ چ لکھ دا ہے تے مرزا قادیانی پھر اگے جا کے آپ ہی لکھ دا ہے. کتاب دا نام ہے ایام صلح, صفحہ نمبر ایدہ 147 لکھ دا کی ہے آندہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا میں دنیا چے کسے بندے کو ایک لفظ بھی پڑھیا. آپ ہی کی کہہ رہے ہیں میں پڑھتا رہا تے آپ ہی نفی کرتا ہے, کیونکہ لوگا کیا کہ نبی دا تے استاد ہوندہ ہی کوئی نہیں, استاد ہوندہ اللہ آپ ہوندہ ہے اور تیرے تے استاد. تے آپ ہی آندہ کہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ میں کسے کو ایک لفظ بھی پڑھیا ہوئے اللہ اللہ اللہ. آپ دیکھو نا آج جناب بادشاہ روم دا تے اے دے اندر اے دے جناب پارلیمنٹ دے اندر میرے نبی دیاں عظمتاں دے سکے بلند ہو رہا نے, میرے نبی دیاں عظمتاں دے چنڈے بلند ہو رہا نے. تے دوسرا سوال کی کردہ ہے, دوسرا سوال کردہ ہے. اچھا 11 سوال کیتے, بس دو تین سوالہ دی بات کر کے بات نو ختم کرنا. دوسرا سوال ہاں جی دسو تے صحیح اے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا تو اڈے علاقے دے اندر جس نبی نے منو جواب دے وہ کدی انہیں کسے نو دھوکھا نہیں دیتا, کدی انہیں وعدہ خلافی تے نہیں کیتی. نہیں جی نہیں جی کدی بھی انہیں وعدہ خلافی نہیں جے کیتی. میرے نبی دیاں عظمتاں بلند ہو رہی نے, شانہ میرے مصطفیٰ دیاں بلند ہو رہی نے. اب دیکھو پارلیمنٹ کافران دی, افراد کافران دے, بیان کرن والے کافر, سنن والے کافر, سنان والے کافر. تے میرے نبی دیاں عظمتاں تے شانہ بلند ہو رہی نے. اگلا سوال کردہ آندہ کی ہے اے شاہ روم سوال کردہ او ابو سفیان منو داستے صحیح کہ جڑے بندے ہو دے نال ایمان لے آئے نے, منو داستے صحیح او بندے غریب نے کہ امیر نے, اے ہے تے ماڑے نے. اچھا تے منو اے دس کوئی اونا جو واپس تے نہیں آیا بھوک دے ڈر تو لے بھی اوتھے بھوکے. جس طرح تسی نہیں تو آڈے کو بھی بھوکی بھوکے ہے, باقی دوسرے پاسے کھیرا بھی نے, جمعراتہ بھی نے, 10ویں بھی چالیے تے تو آڈے کو دے کچھ ہے کوئی نہیں. لیکن پھر بھی الحمدللہ اسی اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں, رب نے سانو قرآن دیتا ہے تے آقا دا فرمان دیتا ہے. اللہ دا کتنا بڑا احسان ہے. جواب ملتا ہے جناب کوئی بندہ واپس نہیں لوٹدا, جیڑا بندہ او دے نال ٹر جاندہ ہے نال لگ جاندہ ہے واپس ہوندہ نہیں, واپس ہوندہ. اللہ 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 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے جناب شان بیان ہو رہی ہے. تو میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا, لوگوں میدان دے اندر آؤ, اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے حوالے نال جناب علم اٹھاؤ, نبی دی ختم نبوت دے حوالے نال آواز اٹھاؤ. اللہ دے فضل و کرم نال تسی بیدار ہو چکے ہو, اور اللہ دے فضل و کرم نال جس طرح تسی پروگرام کرا رہے ہو, میں احمد یزدانی صاحب دیگر علماء کرام نو یہ درخواست کرانگا
کہ ایسے طرح نبی دی ختم نبوت دے حوالے دے نال نبی دی ناموس دے حوالے دے نال وہ بھی جناب اپنی اپنی مساجد دے اندر ایک ایک پروگرام کرایا جائے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے متعلقہ جناب گفتگو کیتی جائے۔ اس ٹائم منکرین حدیث میدان دے اندر اتر چکے نے، اگر اونا دا مقابلہ کرنا ہے تے تسا ہی کرنا ہے۔ یاد رکھو ایک بات، اسی دنیا نو ایک پیغام پہنچا دینا چاہنے ہیں، اس کانفرنس دے ذریعے پیغام پہنچا دینا چاہنے ہیں۔ لوگو اسی ہر چیز برداشت کر سکنے ہیں، نہ آقا علیہ السلام دی ناموس دی گستاخی، میرے نبی علیہ السلام دی توہین اسی کسے صورت دے اندر برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کو دعائے اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔